أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم dear students, hope you all are fine. آج کا ہمارا سبق حضرت آدم علیہ السلام، جس کا کچھ حصہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. اچھا بچوں، سب سے پہلے ہم اپنا پریویس لیسن، پچھلا سبق، اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا. ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے القاب جو کہ ابو البشر اور صفی اللہ ہیں، اس کے بارے میں پڑھا تھا. اور یہ بھی پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا. فرشتوں کو کس سے بنایا؟ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا. اچھا، اس کے بعد ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بھی سکھائے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے القاب ابو البشر اور صفی اللہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا. فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے. چیزوں کے نام جب فرشتوں سے پوچھے گئے تو وہ نہیں بتا سکے، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ نام بتا دیے. آدم علیہ السلام کی علمی برتری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. لیکن ابلیس نے غرور کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے عزازیل کو ابلیس یا شیطان بنا کر اپنے ہاں سے نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد زمین پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زمین کا نظام چلانا تھا. اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کیا کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ بندوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا سکے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں قیامت تک مہلت دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت اس لیے دی تاکہ بندوں کی آزمائش کی جا سکے. جو انسان شیطان کی بات نہیں مانے گا تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا اور اس آزمائش میں کامیاب ہوگا، اس کا انعام کیا ہے؟ جنت ہے. اور جو اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا اور شیطان کا کہنا مانے گا
تو اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کسے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رہنے کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رہنے کے لیے جنت میں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی آزمائش کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی آزمائش اس طرح کی کہ انہیں جنت میں سب کچھ کھانے اور پینے کی اجازت دے دی، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یہ یقین دلایا کہ جب تم لوگ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور آپ لوگوں کو ایک ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو معاف کر دیا گیا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ معافی قبول کرنے والے اور معاف کرنے والا ہے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ابلیس نے بھی غلطی کی اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بھی غلطی کی، پھر ابلیس کو کیوں معاف نہیں کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کیوں معاف کر دیا گیا؟ ابلیس نے غلطی کے بعد اکڑ دکھائی، تکبر کیا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے دلائل دینے شروع کر دیے کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل پسند نہیں، وہ تکبر و غرور کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے ابلیس کو معاف نہیں کیا، جبکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ انہوں نے تکبر اور غرور کرنے کی بجائے عاجزی دکھائی اور معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان غلطی پر اکڑ نہیں دکھاتا بلکہ فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور اس کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے۔
حاصل کلام، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، انہیں جنت میں بھیجا گیا، ابلیس نے انہیں بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے شیطان کو اس لیے معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے تکبر کیا اور اپنے آپ کو آدم سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی کی صورت میں عاجزی اختیار کر کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔